مسز عمران UAE سے پوچھتی ہیں، میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں، میرا تعلق جلد کے شعبے سے ہے، مجھے جو جاب آفر ہوتی ہے ان میں چہرے کے نقوش کو خوبصورت بنانا، مثلاً کچھ انجیکشنز وغیرہ لگا کے یا کچھ پروسیجرز کر کے ہونٹوں کو موٹا کرنا، چہرے کی جھریاں ختم کرنا وغیرہ ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اس طرح کے پروسیجرز جائز ہیں، ان سے حاصل ہونے والی آمدن حلال ہوگی؟ دیکھیے، چہرے کو خوبصورت بنانا تو جائز ہے انجیکشن وغیرہ کے ذریعے، لیکن یا کوئی چیز آئل وغیرہ کریمیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، اور EV آن کے کہا جاتا ہے کیپسول وغیرہ بھی لگاتی ہیں خواتین، تو ایسی کوئی بیوٹی کے ذریعے یا میک اپ وغیرہ کے ذریعے چہرے کو خوبصورت یا پرکشش بنانا تو جائز ہے، لیکن چہرے کو آپریٹ کر کے یا اس کی یعنی ڈیزائننگ ہی آپ نے چینج کر دی، اب کسی کے ہونٹ باریک ہیں آپ نے موٹے بنا دیے، یا کسی کے موٹے ہیں آپ نے باریک کر دیے، تو یہ عمل بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ یہ صرف اس کے لیے جائز ہے جس کو ایکسیڈنٹ میں کوئی چہرہ بگڑ گیا ہو، تو پھر پلاسٹک سرجری وغیرہ کر کے اس بگڑی ہوئی فارم کو صحیح کیا جا سکتا ہے، جس میں مثال کے طور پر کسی کی ناک موٹی ہے، کسی کی ناک پتلی ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اب آپ نے کیا کیا، موٹی والی ناک کو آپریشن کر کے اس کو باریک بنا دیا، کوئی خاتون آئی کہنے لگی کہ جی مجھے باریک ناک پسند ہے، یا کسی کی ناک باریک تھی اس کو موٹا کر دیا، یہ حرام ناجائز عمل ہے۔ لیکن ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی کی ناک ٹیڑھی ہو گئی، اب وہ عیب پیدا ہو گیا، تو اس کو اس کی اصل شیپ میں لانا یہ جائز ہے۔ تو اس لیے آپ صرف اتنا اس میں ایکٹیویٹی کر سکتی ہیں، اتنا کر سکتی ہیں کہ زینت پیدا ہو جائے، لیکن چہرے کی ڈیزائننگ چینج ہو جائے یہ جائز نہیں ہے۔ جیسا اللہ نے بنایا ہے ویسے ہی رہنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ المتفلجات، وہ عورتیں جو دو دانتوں میں خلا پیدا کرتی ہیں نا گھسائی کے ذریعے، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب دیکھیں، دانت صاف کرنا، فنیشنگ، یہ تو جائز عمل ہے سفید کرنے کے لیے یا ان میں بیوٹی پیدا کرنے کے لیے، یہ تو جائز عمل ہے۔ یا کسی کے دانت بہت زیادہ باہر آ گئے ہوں، ہونٹوں سے باہر نکل رہے ہوں، اس کو تکلیف ہوتی ہے بات کرنے میں اور مسلسل ہونٹ کھلے رہتے ہیں اس کے، تو ان کو آپریٹ کر کے یا کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے اندر کر دینا، وہ ہے عیب کو دور کرنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے معذوری کی حد تک ان کے دانت باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ہی برے لگ رہے ہوتے ہیں وہ، تو اس کو کسی طرح سے صحیح اس پہ لے آنا، یہاں تک تو گنجائش ہے۔ لیکن نارمل دانت تھے، آپ نے کیا کیا کہ جی وہ ان کو خوبصورت بنانے کے لیے دو دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرنے کے لیے گھسائی کر دی، یا اس کی جو نیچرل سیٹنگ ہے اس کو بیوٹی پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا اس میں چینجنگ کر دی، تو یہ حرام اور ناجائز عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ یہ جو آئی بروز اللہ نے دی ہیں نا ہر ایک کو، کسی کی گہری ہوتی ہیں، کسی کی ہلکی ہوتی ہیں، کسی کی باریک ہوتی ہیں، کسی کی موٹی ہوتی ہیں، اس میں چینجنگ کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ ہاں، بہت ہی کوئی عیب ہو کسی میں اندر کہ جو نارمل اس سے ہٹا ہوا ہو، یعنی اس کا معاملہ کسی خاتون کا اتنی گھنی آئی بروز ہوں اور بالکل آپس میں ملی ہوئی ہوں، جو عام طور پر کسی کی ہوتی نہیں ہے، اتنی یعنی دیکھتے ہی لگے کہ بھئی یہ اب نارملٹی ہے، تو اس کو نارمل کر دینے کی اجازت ہے۔ تو اس لیے آپ اس میں صرف اتنا کام کر سکتی ہیں جو جائز ہے، اور اس کے علاوہ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے آپریٹ کر کے یا پلاسٹک سرجری کر کے بڑھاپے کی جھریاں ختم کرنا یہ بھی حرام ناجائز ہے، کیونکہ بڑھاپے میں جھریاں آنا بھی ایک نیچر ہے نا، تو اس نیچر کو تبدیل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، خوراک کے ذریعے جھریاں چینج کرنے کی کوشش کرنا، یا انجیکشن بھی یعنی اس میں کوئی اوپر سے کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کے ذریعے جھریاں ختم کرنے کی کوشش کرنا وہ جائز ہے۔ یا کسی کے وقت سے پہلے بہت زیادہ جھریاں ہو گئی ہوں، بھی کم عمری میں بہت زیادہ جھریاں پیدا ہو گئیں، یہ بھی ایک عیب ہے، تو اس عیب کا ازالہ بھی جائز ہے۔ لیکن ایج کی وجہ سے جو آپ کے چہرے پہ جھریاں پیدا ہوتی ہیں وہ تو ایک نیچر کا حصہ ہے۔ تو جیسے بڑھاپے میں سفید بالوں کو کالا کرنا جائز نہیں ہے، کلر لگا کے خوراکیں کھا کے کالا کرنا جائز ہے۔ جب بڑھاپے میں کسی کے بال سفید ہو جائیں، اول تو وہ کالے ہوتے نہیں ہیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر کوئی ایسی میڈیسن ایجاد ہو جائے کہ آپ نے وہ کھانا شروع کیا آپ نے، یا کوئی ایسی خوراکیں لینا شروع کی کہ وہ سفید بال کالے ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ تو اندر ہی سے ایک عمل ہو رہا ہے نا، لیکن اوپر سے کالا کولا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ خوراک کے ذریعے چینجنگ کرنا یہ جائز عمل ہے، لیکن آپریٹ کر کے پلاسٹک سرجری وغیرہ کر کے اوپر سے چینجنگ کرنا یہ حرام ہے، اور اس میں
وہ تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے۔ کفر و شرک سے توبہ کا طریقہ۔ انوشا صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں، اگر کسی نے جانے انجانے میں کفر یا شرک ہو گیا تو کیا نماز روزہ وغیرہ سے تجدید ایمان ہو جاتا ہے؟ کفر سے توبہ کیا 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی کرنی ہوگی؟ دیکھیں، ہر بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن میں توبہ کے علاوہ کفارہ بھی ہوتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں توبہ کے علاوہ پھر جو گناہ ہوا ہے اس کی قضا بھی، یعنی اس کی تلافی بھی ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے قسم کھا کے توڑ دی تو گناہ ہوا، توبہ بھی کرنا پڑے گا، آپ کرنی پڑے گی، اور کفارہ بھی۔ رمضان کا روزہ آپ نے توڑ دیا تو توبہ بھی کرنی پڑے گی آپ کو، اور 60 روزوں کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو اور کچھ، یہ تو کفارے کی مثال آ گئی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو اس کا یعنی تلافی بھی کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے پیسے کھائے، غصب کیے، چوری کی آپ نے، تو صرف توبہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے پیسے لوٹانے پڑیں گے یا معاف کروانا پڑے گا، اور مالک نہیں مل رہا تو صدقہ کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس گنجائش ہے۔ نماز آپ نے جان کر قضا کر دی تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قضا کر کے اس کی تلافی بھی کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو کفارہ یا اس کی قضا کرنی پڑتی ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ صرف توبہ کافی ہے۔ تو کفر خدا نخواستہ سرزد ہو گیا ہو تو آپ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے توبہ کریں، اور جن لوگوں کے سامنے کلمہ کفر کا اظہار کیا ہے آپ نے، ان کو بتا دیں کہ بھئی میں غلطی سے میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، میں نے توبہ کر لی ہے، میں اللہ اس کے رسول کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں، کہ خاتون نے سوال پوچھا ہے تو اس کا اظہار کر دیں، کیونکہ جس کے سامنے گناہ کیا ہو نا تو اس کو بھی بتا دینا چاہیے تاکہ اس کی بھی وہ بھی بدگمان نہ ہو آپ کے بارے میں۔ اور اگر واضح لفظوں میں کسی نے کفر کیا ہے تو پھر توبہ بھی کرے گا، اور اس کفر کی وجہ سے کچھ شرعی احکام بھی مرتب ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو نکاح کی تجدید کرنی پڑے گی، حج جو کیا تھا وہ باطل ہو جاتا ہے، حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ وہ کفر ہے جو بالکل واضح لفظوں میں صاف کفر ہو۔ ایسے وہمی بن کے بھی لوگ خامخواہ میں تجدید نکاح کر رہے ہوتے ہیں اور حج کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، تو وہمی نہ بنے، واضح 2 ٹوک لفظوں میں اگر کلمہ کفر ہوا ہے تو ایسا کوئی زبان سے جملہ نکلا ہو تو قریبی عالم مفتی سے پوچھ لینا چاہیے۔ لیکن منہ سے غلطی سے جو الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ تو ان الفاظ پہ پکڑتے ہیں جو ہم جان بوجھ کے کہتے ہیں۔ بہرحال کفر کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، بھولے سے بھی اور غلطی سے بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال غلطی سے اگر نکل جائیں تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کی سواری گم گئی تھی، ایک مثال دی آپ نے کہ آپ نے ایک مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی شخص کی سواری گم جائے اور سواری اس کو اچانک ملے تو وہ یہ کہتا ہے خوشی سے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ اب دیکھیں یہ بھی کلمہ کفر ہے نا، لیکن چونکہ خوشی میں بیچارے کی زبان لڑک گئی تو نبی نے اس عمل کو کفر نہیں قرار دیا۔ تو ایسے غلطی سے یا بھولے سے کوئی لفظ زبان سے نکل جائے تو پھر اللہ نہیں پکڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور بھول کو اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔